السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت 11ویں جماعت سے خطات پڑھیں گے جو کہ اکبر الہ آبادی کے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیش دست۔ ہماری زبان میں عربی فارسی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں جو روزانہ گفتگو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر ان زبانوں کے غیر مانوس الفاظ اپنے شعروں میں برت لیتے ہیں، جیسا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ تجسس کی راہوں میں بدلتی رہیں داماد نگاہیں بدلتی رہیں۔ اقبال کے پہلے شعر میں سحاب اور دوسرے شعر میں داماد کم استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ یہاں ضرورت کے تحت اقبال نے انہیں استعمال کر لیا ہے۔ عربی فارسی کے لفظوں کے علاوہ کچھ شاعر کبھی ہندی اور انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام میں جا بجا انگریزی الفاظ بڑی فنکاری سے استعمال کیے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں عربی فارسی کے الفاظ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر ضرورت ہو شاعر اپنے کلام میں عربی اور فارسی کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ شاعروں نے ہندی اور انگریزی کے الفاظ کو بھی اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، جن میں سب سے اہم ہے اکبر الہ آبادی، جنہوں نے انگریزی الفاظ کو اپنے کلام میں بڑی ہی فنکاری کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آج کل ہم اپنی گفتگو میں بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹی وی اور کمپیوٹر کے زمانے میں زبانیں ایک دوسرے کو خوب متاثر کر رہی ہے۔ اکبر کے خطات میں مشرقی اور اسلامی تہذیب و اقدار کی اہمیت کو جتایا گیا ہے۔ پہلے خطے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت تو بتائی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ آخرت اور جنت و دوزخ کی اہمیت بھی جتائی گئی ہے۔ یعنی کہ اکبر الہ آبادی کے جو خطات ہم آج پڑھیں گے اس میں پہلے خطے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، جہاں پر انسان دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن جو چیز آخرت میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرے خطے میں شاعر کہتا ہے وطن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ یعنی کہ دوسرے خطے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے وطن کے لوگوں کو یا پھر دوسرے وطن کو برا کہیں۔ یعنی کہ یہ دنیا ہماری ہے اور یہ دنیا لیکن یہ دنیا کی ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہے، اسی لیے اس پر زیادہ تر حق اللہ کا ہے۔ ہم کتنی ہی مال و دولت کے مالک ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ سارا مال ختم ہونے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کبھی نہیں ختم ہوگی، وہ قیامت تک چلے گی، لیکن ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تیسرا خطہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے جس میں لیلی اور مجنوں کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ آج کالج کی تعلیم میں بہت اہمیت ہے، دنیا کا کاروبار ہو کہ عشق و محبت کا تعلیم ضروری ہے۔ لیلی کی ماں مجنوں کو کالج کے داخلے کی تحریک دیتی ہے، مگر وہ عشق کا بندہ تعلیم کے خلاف ہے اور کالج میں داخلے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خطہ دراصل تعلیم کے غیر جذباتی شعوری نظام اور عشق کے جذباتی کیف و کم کا تقابل ہے۔ یعنی کہ یہاں پر تعلیم اور عشق و عاشقی کے جذبات کا موازنہ کیا گیا ہے۔ طنز و مزاح کی تخلیقی ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ طنز ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں زندگی کے تضادات اور ناہمواریوں کو تیکھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں لوگ روزمرہ کا حصہ تصور کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، طنز نگار ان کو بڑے سلیقے سے بیان کر کے سماج کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ طنز ایک مشکل فن ہے، اس کا مقصد دل آزاری نہیں بلکہ تہذیب و شائستگی سکھانا ہے۔ یعنی کہ
طنز و مزاح، یعنی کہ طنز کرنا یعنی کہ کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، بلکہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں سدھارنا بھی ہوتا ہے، اور مزاح یعنی کہ کسی چیز کو مزاحیہ انداز میں لینا۔ اسے ادب میں ایک تخلیقی مقام حاصل ہے، یعنی کہ ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ طنز یعنی کہ ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کر چلتے ہیں، یعنی کہ اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن ایک تنقید نگار اس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے، اور اس کی اکبر کا اصل نام سید اکبر حسین اور اکبر تخلص تھا۔ ان کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے۔ اکبر 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ علمی اور ادبی گھرانے کے فرد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ادب کی طرف مائل تھے۔ اکبر کو اردو، عربی، فارسی، انگریزی زبانوں پر عبور تھا۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے محکمہ تعمیرات میں انہوں نے ملازمت کی۔ پھر 1876 میں قانون کا امتحان پاس کیا اور بحیثیت جج ان کا تقرر ہوا۔ 1907 میں انہیں خان بہادر کا خطاب ملا۔ وہ اردو ادب میں صف اول کے طنز و مزاح کے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے طنزیہ اسلوب پر بھی اکبر کے طنزیہ رنگوں کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ اب تک ان کی شاعری کا کلیات کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطوط کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ 21 ستمبر 1921 کو ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اب خطہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اس طرف تو نے ہسٹری رٹ لی، اس طرف جا کے فلسفہ پھانکا، لیکن اکبر خیال اخبار سے نار و جنت کو بھی کبھی جھانکا۔ اس طرف تو نے ہسٹری رٹ لی، اس طرف جا کے فلسفہ پھانکا، لیکن اکبر خیال اخبار سے نار و جنت کو بھی کبھی جھانکا۔ اس خطے میں اکبر الہ آبادی نے اس رجحان پر گہری چوٹ کی ہے جس میں دنیاوی و عصری علوم پر خوب توجہ کی جاتی ہے اور مذہبی اصول و تعلیم کو فراموش کر دیا جاتا ہے یا انہیں کم اہم سمجھ کر کم دھیان دیا جاتا ہے۔ خطے میں تاریخ اور فلسفے کی اہمیت کو بتائی گئی ہے، لیکن آخرت و جنت و دوزخ کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اکبر، یعنی کہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس دنیا میں آ کر سب دنیاوی علوم تو حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ وہ یہاں پر کسے بتا رہے ہیں؟ ہسٹری کو رٹ لیا ہے، یعنی کہ اسے پڑھ لیا ہے، اور وہاں یورپ میں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ فلسفے کی تعلیم بھی حاصل کر لی، یعنی کہ فلسفے کی تعلیم کو بھی پھانک لیا، یعنی کہ حاصل کر لیا، اور بڑے مہذب و متمدن بنا پھر رہا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی علوم حاصل کر کر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تہذیب کے سارے گن آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں جو علم ہمیں کام آئے گا وہ علم دین ہے، یعنی کہ دین کی تعلیم کو ہمارا خیال یا پھر ہماری اہمیت اس کی طرف بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے آخرت کی فکر بھی ہے کیا؟ تو نے کبھی جنت و جہنم کا خیال اپنے دل میں لایا ہے کیا؟ دل میں لایا ہے کیا؟ یعنی کہ اگر کسی کو اس بات کا خیال ہو تو وہ کیا کریں گے کہ آخرت کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہوئے دنیائی تعلیم کو کم اہمیت دیں گے، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ ہم دنیائی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہماری جو اصل تعلیم ہے یعنی کہ علم دین کی تعلیم ہم اسے کم اہمیت دیتے ہیں، جو کہ ہمیں قیامت کے روز یعنی کہ
آخرت میں بہت زیادہ کام آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں خطہ نمبر 2۔ کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستان ہمارا۔ رقبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھے، ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا۔ لیکن یہ سب غلط ہے، کہنا یہی ہے لازم، جو کچھ ہے سب خدا کا، وہم و گمان ہمارا۔ یعنی کہ اس خطے میں شاعر یہ بات بتائی جا رہی، شاعر نے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جس وطن میں رہ رہے ہیں اسے ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ایک جگہ ہمارے دل میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف ہمارا وطن بہت اچھا اور دوسرے وطن کے لوگ برے، دوسرے وطن برا۔ یہاں شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں صرف اپنے وطن سے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا سے، یعنی تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ انسانیت بھی ایک مذہب ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شاعر یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہندوستان تو کیا، یہ پوری دنیا ہی میری ہے، لیکن شاعر اس بات کو غلط بھی ٹھہرا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے، خدا کا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی ہر چیز، چھوٹی بڑی سب چیز کس نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی لیے سب چیزوں کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ کالج میں ہو چکا جب سب امتحان ہمارا، یعنی کہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جدید عصری تعلیم و فلسفے سے متاثر ہو کر، یعنی کہ کالج جب سب پڑھ لیتے ہیں تو ہم عصری تعلیم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم میں ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے جو کہ قومیت کا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی جذبے کے تحت ہم کہتے ہیں ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا، اور ہم ہندوستانی وغیرہ ہم یہ نعرے کہتے لگتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ سارا جہاں ہمارا، یعنی کہ شاید دونوں نظریات کے حاملین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم یہاں پر مسافر ہیں، سفر کرنے والے ہیں، تھوڑے دن رہیں گے اور چلے جائیں گے۔ یعنی کہ صرف ہمارا کیا ہے، وہم ہے، گمان ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہماری ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارا وہم و گمان ہے، جبکہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز بھی ہماری نہیں بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم کتنے ہی مال و دولت حاصل کر لیں، زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے حاصل کر لیں اور اس کے حقدار ہو جائے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، اور لیکن دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ تا قیامت تک رہے گی، اور اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی رہیں گے۔